اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے ہیں اور آج ہم شروع کر دیں گے سورہ بقرہ سے and then سورہ اعراف پہ جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، فرشتوں کو ایک اعتراض تھا اور انہوں نے بڑا اوپنلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کنسرن پیش کیا ہے۔ ہم سب کو ایک اصول پتہ ہے زندگی میں، بڑوں کے سامنے بات نہیں کرتے، ان کے ڈیسیجنز کو کوسچن نہیں کرتے، سوال نہیں پوچھتے۔ میں جانتی ہوں 20-22 سال کے بچوں کو جنہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے اور سنتے کیسے ہیں۔ How is he able to see everybody at all times? How is he able to hear everybody at all times? اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اتنا اوپنلی اپنا کنسرن رکھ سکتے ہیں تاکہ سامنے والا سمجھا سکے۔ اب یہی بات اگر ہم کسی مدرسے، کسی پیرنٹس کے سامنے، ٹیچرز کے سامنے یوزلی الاؤڈ نہیں ہے۔ اکثر بچے، جب میں کوسچنز ریڈ بھی کر رہی ہوں جو بچوں نے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جیسے سوال آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ سے بچوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اچھی بات ہے، لیکن سوال پوچھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کا سوال صحیح جگہ سے آ رہا ہو، آپ کے سوال کے پیچھے نیت ٹھیک ہو۔ فرشتوں کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ سوال کسے کر رہے ہیں؟ العلیم الحکیم کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں جانتے جتنا فرشتے جانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی پوری کائنات دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے زمین و آسمان دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہم آج پکچرز میں دیکھتے ہیں اور امیز ہو جاتے ہیں اور سر سجدے میں چلا جاتا ہے، سبحان اللہ نکلتا ہے منہ سے، انہوں نے وہ سب اصل میں دیکھا ہوا ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت پہ ذرا برابر ڈاؤٹ نہیں ہونے، لیکن ان کے دل میں ہلکی سی بھی خلش آئی ہے، ہلکا سا سمجھ بات نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سوال پریزنٹ کر دیا انہوں نے۔ یا اللہ کہ آپ زمین پہ انہیں بھیجنے لگے ہیں جو فساد مچائیں گے اور قتل عام کریں گے۔ خون بہانے کا مطلب ہے خون کے دریا بہانا، ایسا خون نہیں کہ 2-4 لوگوں کو قتل کریں گے، بے پناہ قتل و غارت کریں گے۔ یا اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کا تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرا اور آپ کا زندگی میں جو بھی کنسرن، جو بھی ڈاؤٹ، جو بھی اعتراض ہے نا دین کو لے کے، چاہے کسی لڑکی کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت کیوں حاصل ہے، حالانکہ وہ آیا کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہمیں یہاں تک تو یہی بتایا گیا ہے نا، 2 عورتوں کا جائیداد میں حصہ 1 مرد کا، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی۔ اصل میں زیادہ تر ناانصافی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چکن کی اچھی والی بوٹی بھائی کو مل رہی ہے اور اس کو ساری 10 غلطیوں پہ معافی مل رہی ہے اور کسی غلطی کو لڑکی کو پکڑا جا رہا ہے، ناانصافی گھر میں دیکھ کے ہم سیدھا اللہ تعالیٰ پہ اپلائی کر دیتے ہیں، انسانوں سے ظلم سہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال اٹھا دیتے ہیں، یا اللہ آپ نے یہ الاؤ کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان، آپ کو ہاتھ، آپ کو دماغ دیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کا، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ اب فرشتے اعتراض کریں اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا انہیں؟ کیا انہیں شٹ ڈاؤن کر دیا کہ سوال پوچھنا میں نے یہاں پہ کیا سوال پوچھنے پہ انہیں سزا مل گئی ہے؟ مجھے اور آپ کو زندگی میں سوال پوچھنے چاہیے۔ قرآن کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے انسان سے کہ آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، ہر وہ بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ صرف ہماری کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا 1400 سال پہلے یا 200 سال پہلے کہ دائیں کروٹ پہ کیوں سونا سنت ہے، آج آپ کو سائنس نے بتا دیا کیوں سنت ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ پہ نہیں سوتے، آپ کے سارے باڈی پارٹس اپنی جگہ سے موو کیے ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، اور وہ نقصان پہنچاتا ہے ان لانگ رن آپ کو۔ رات میں کیوں سونا ضروری ہے؟ جتنی بھی ساری دین کی باتیں جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ صرف اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ علم کی کمی ہے۔ لیکن کیا وہاں بات ختم ہو گئی؟ ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے شٹ ڈاؤن نہیں کیا ہو ان کو۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں گے پوری ڈیمونسٹریشن دی جا رہی ہے ہر ایک فرشتے کو، تاکہ کسی کے دل میں ذرا رتی برابر شک نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پہ۔ اب کیا ہوا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہیں۔ عربی میں نام کہتے ہیں نام کے ساتھ صفت کو۔ جب آپ کسی انسان کا نام بتائیں، یہ مریم ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ ارحم ہے، یہ ابرش ہے، ساتھ آپ ان کی ڈسکرپشن بتائیں، اس کو کہتے ہیں اسماء۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے،
ثم عرضهم, then he presented them. ہم انٹلیکچوئل بینگز کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے اکثر اس کی تفسیر میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پتھر اور پہاڑ اور کھڑکی اور دروازے اور زمین آسمان کے نام سکھائے. اگر زمین آسمان کے نام سکھائیں تو فرشتے کیوں مان گئے کہ یا اللہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ وہاں پہ تو کوئی آدم علیہ السلام کی بڑائی بیان نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی پرفیکشن بیان نہیں ہوئی. ثم عرضهم, پھر ہم نے انہیں پیش کیا, مجھے اور آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو میرے اور آپ کے نام بتائے ہیں, صرف نام نہیں صفات. آج کی دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میں آپ سے پوچھوں دنیا زیادہ اچھی ہے یا زیادہ بری ہے؟ ہمارا میجورٹی جواب ہوگا زیادہ بری ہے, کیونکہ ہم نیوز چینلز دیکھتے ہیں. نیوز چینلز ہمیں خبریں دیتی ہیں ہر دنیا میں ہونے والی برائی کی. نیوز چینلز اچھائی ریکارڈ نہیں کر رہے. کون سے انسان نے کس کی جان بچائی ہے, کس انسان نے کس کی ہیلپ کی ہے, روڈ پہ چلتے ہوئے کس نے کس کو روڈ پار کروائی, کس کا سامان گھر چھوڑ کے آئے, اپنی جان پہ کھیل کے کس کی جان بچائی. اچھی خبریں نہیں چل رہی. کروڑوں اچھائیاں ہو رہی ہیں اس وقت دنیا میں یا نہیں ہو رہی؟ ایک شہر میں 1,00,000 لوگ ہیں جو ایک دن میں 10 اچھائیاں کر رہے ہیں. اس شہر میں ایک انسان ہے جو ایک قتل کرتا ہے, اور نیوز میں کیا آتا ہے؟ وہ قتل آتا ہے. اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے ساری انسانیت برائی پہ مبنی, برائی ہی کر رہی ہے. وہ جو میرا اور آپ کا بھی تھاٹ پروسیس ہے اسے اللہ تعالیٰ بریک کر رہے ہیں, اور فرشتوں کے تھاٹ پروسیس کو بھی. سارے انسان برے نہیں ہیں. ثم عرضهم, پھر ہم سب کو پیش کیا گیا ہے فرشتوں کے سامنے. علی الملائکۃ فقال انبئونی, ان سے کہا گیا بتائیے ان کے نام. آپ کو انسانوں پہ اعتراض ہے, آپ کو لگ رہا ہے سارے انسان فساد برپا کرتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے سارے انسان خون بہاتے ہیں, تو بتائیے ان کی صفات کیا, یہ سارے قاتل ہیں. آپ زندگی میں کتنے قاتلوں کو جانتے ہیں؟ زندگی میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف سازش کرنا ہے, کس کی زندگی کیسے خراب کروں؟ جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. نہیں جانتے ہم قاتلوں کو, الحمدللہ. اس کا مطلب ہے میجورٹی قاتل نہیں ہے, میجورٹی جنوسائیڈ میں انوالو نہیں ہے. فرشتوں سے کہا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں ان انسانوں کو. انسانوں کے اوپر اعتراض اٹھانے سے پہلے آپ نے سبق کہیں اور سے سیکھا ہے, جنوں سے اس کو اپلائی کر دیا انسانوں کے اوپر. ڈو یو نو دیم؟ اور ان سب نے کہہ دیا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک, یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جتنا آپ نے ہمیں دے دیا تھا, بے شک آپ علم والے حکمت والے ہیں. قال یا آدم, پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں انبئہم باسمائہم, آپ بتائیں انہیں ان کے نام. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ, ہر ایک انسان کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو اب ہر ایک کو انٹروڈیوس کریں فرشتوں سے, تاکہ وہ جان جائیں انسان کی کور ویلیوز, انسان کی اچھائی کو. بیچ میں نکلے ہوں گے فرعون نمرود جیسے, نکلے ہوں گے یزید, لیکن وہ کتنے ہیں گنتی بھی بتائیں نا آپ کو وہ لوگ, کہ اچھے لوگوں کی لائن نہیں لگی ہوئی, وہ جو برائی کی طرف مائل نہیں ہے. میں نے اور آپ نے اپنی ذات پہ گیو اپ کر دیا, ہم نے ارد گرد کے انسانوں پہ گیو اپ کر دیا, ہم نے اپنی سوسائٹی پہ گیو اپ کر دیا. سارے انسان ہی برے ہیں, اب اس معاشرے کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہی کہہ رہے ہیں نا فرشتے بھی, اللہ یہ قتل و غارت والے ہیں, یہ فساد برپا کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں ثابت کر رہے ہیں ڈیمو کے ذریعے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. ہر انسان کو آپ ایک پکچر سے پینٹ نہیں کر سکتے. اب آدم علیہ السلام انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ہر ایک انسان کو فرشتے سے. فلما انبأهم باسماء, وہ جو مد ہے نا وہاں پہ, وہ ڈیوریشن آف ٹائم کو ایکسپریس کر رہی ہے, کتنا لمبا عرصہ گزرا ہے ہر ایک انسان کو فرشتوں سے انٹروڈیوس کروانے میں. قال علم اقل لكم, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میں نے بتایا نہیں تھا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض, میں زمین و آسمان کے غیب سے بھی واقف ہوں. ہمیں آج کی زندگی میں کسی انسان میں بے پناہ برائیاں نظر آ رہی ہوں گی, اپنے ذات میں نظر آ رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ روزے رکھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, روزے رکھ رہے ہیں لیکن گالی سے نہیں رک پا رہے, روزہ رکھ رہے ہیں لیکن رات کو 3 گھنٹے غلط چیزیں دیکھ ہی لیتے ہیں. آپ نے اپنی ذات پہ گیو اپ کر دیا. آپ کے گھر والوں کے لیے آپ ایک فیلئر ہیں, آپ کے اسکول کے لیے آپ سے زیادہ بڑا فیلئر ناکارہ انسان انہوں نے نہیں دیکھا. انی اعلم غیب السماوات, اللہ کو غیب پتہ ہے, وہ آپ کے اندر کی اچھائی جانتا ہے, اسے پتہ ہے 2 سال بعد آپ نے کہاں ہونا ہے. جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے نا, وہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ باقی سارے نیکوکاروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. جتنی گہری کھائی میں آپ گرتے ہیں اتنا ہی اونچا جمپ لگاتے ہیں. وہ گلٹ آپ کو مارے جا رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو آپ احسان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مشرک, قاتل اور زانی یہ جب گناہ کرتے ہیں
تو ان کے سارے گناہوں کے انبار نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. جس انسان نے توبہ کی ہے اب وہ زیرو سے سٹارٹ نہیں کرے گا. اگر اس کی کروڑوں برائیاں تھیں, اب جب اس نے توبہ کر لی ہے, جس لمحے کر لی ہے, وہ کروڑوں اچھائیوں سے سٹارٹ کر رہا ہے. مایوس کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی ذات سے؟ آپ غلطی کریں گے, ہر روز کریں گے, یہ مان لینا گناہ ہے اور کفر ہے کہ بس اب کوئی اچھائی بچی ہی نہیں ہے, اب میں کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. رب کی ذات سے مایوسی ہے. وہ ہدایت دیتا ہے جسے دیتا ہے. کیا ہم اس کی ذات پہ قید لگا رہے ہیں کہ مجھے اب ہدایت نہیں مل سکتی, میں تو اتنا ناکارہ ہو گیا ہوں, میں تو اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں؟ یا ہم اپنے کسی فیلو انسان پہ لگا رہے ہیں, کینسل کر رہے ہیں اس کو, اللہ کی رحمت کو لمٹ کر رہے ہیں. یہاں یہ والا میرا جو دوست ہے نا, یہ جو میرا کزن ہے, یہ جو میری خالہ پھوپھو, یہ جو میرے رشتے دار ہیں, یہ بس لاسٹ کاز ہے, اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک سانس ہے تب تک امید ہے, تب تک اپنی پرفیکشن کو پہنچ سکتا ہے ایک انسان, تب تک اللہ کی ذات تک پہنچنے کا سفر کر سکتا ہے. بہت دنوں پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس دنیا زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے, واٹ آر وی ڈوئنگ ہیئر, کیا کرنے آئے ہیں ہم یہاں, بتائیں. ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا. صبح سے شام کیوں کر رہے ہیں ہم؟ سوتے ہیں, کھاتے ہیں, اسکول آتے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے اس سب کا؟ ہم نے اس ٹیسٹ کے لیے ہاں بولی تھی نا, کیوں ہاں بولی تھی؟ کیا ملے گا اگر ہم یہ ٹیسٹ پاس کر گئے تو؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنت وہ جگہ ہے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. جہنم کیا ہے؟ وہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں. یہ ڈسکرپشن ہے جنت اور جہنم کی. آگ سے کسے ڈر لگتا ہے؟ ہم تو سوچنا ہی بند کر دیا ہم نے. اللہ کرے ڈر لگنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ ڈرتے ہیں, اور اللہ کا عذاب تو ہے ایسا کہ اس سے ڈرا جائے. کوئی انسان ہے قیامت والے دن باہر ہے جہنم سے, دروازہ بھی یہ بند ہو زور کا, تو آپ کو یہاں سے ہوا آئے گی. جہنم سے ہوا آئی ہے, کوئی گرم ہوا ہے, لیکن وہ پہنچتے پہنچتے سرد ہو گئی ہے. نفحہ, سرد ہوا ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, ذرا سی ٹچ کی ہے کسی انسان کو جو قیامت والے دن کھڑا ہوا ہے, اور اس نے شور و غل مچانا شروع کر دیا ہے کہ اس سے بڑی تباہی نہیں ہو سکتی, مر جانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ, I don't want to exist anymore. آگ بہت بڑی چیز ہے, رب کی ناراضگی اس سے بھی بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش کیا ہے دلیل کے طور پہ فرشتوں کے سامنے کہ یہ دیکھو اس انسان میں کتنی اچھائی ہے, یہ نہیں ہے فاسد, یہ نہیں کرتا دنیا میں کرپشن, یہ نہیں قتل و غارت کرنے والا, یہ نہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتا پھرتا. اگر ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی برائی میں انوالوڈ ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوسی تو نہیں ہے, فوراً سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں. اما ہوا جب پیدا ہوئی جنت میں تو فرشتوں نے آ کے دوبارہ ٹیسٹ لیا آدم علیہ السلام کا, نام بتائیں ذرا ان کا. اور آدم علیہ السلام نے نام بتایا کہ ہوا نام ہے ان کا, کیونکہ یہ حیات زندہ چیز سے پیدا ہوئی ہیں. آپ کو دلیل بنا کے پیش کیا آپ کے رب نے فرشتوں کے سامنے, اپنی مخلوق کے سامنے. وہ جو ہمیں کانسیپٹ ہے نا بلائنڈ فیتھ کا, فیتھ بلائنڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں دے رہے. سوچیں گے, سمجھیں گے, اللہ پہ ایمان لے آئیں گے, اللہ کو جان لیں گے, الحمدللہ اس کی دنیا دیکھ کے رب العالمین اسے مان لیں گے, اس کے بعد آپ سرنڈر کریں گے اس کے ہر حکم کے سامنے. میں اور آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. مجھے ثابت کرو قربانی کیوں دینی, مجھے ثابت کرو نماز کیوں پڑھنی ہے, ثابت کرو روزہ کیوں رکھنا ہے, کیوں زکوٰۃ دینی ہے, کیوں کسی انسان سے اچھے سے بات کرنی ہے, کیوں مسواک کرنی ہے, کیا ضرورت ہے انسانوں کا بھلا کرنے کی. خاص طور پہ جتنے فقہی احکام ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم سب, وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ان کی. اصل میں ایک مسلمان کا کام فقہی احکام کی وجہ تلاش کرنا نہیں ہے, اس سے پہلے کام تھا اللہ کو رب مانتے کیوں ہیں آپ, خالق مانتے کیوں ہیں آپ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کا سفر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی ہے یا میں نے بنایا اس کو. پاسبلٹیز پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھ کے آپ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں, اس کے بعد اس کی باتوں کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا. رب المشرق والمغرب, مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے وہ, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس چھپنے کی. فاتخذہ وکیلا, پس اسے وکیل کر لو. وکیل کرنے سے پہلے جتنی ریسرچ کرنی ہے آپ کر لیں. اس نے کہہ دیا وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے, آپ نے مان لیا, یا تو آپ کا ایمان پکے یا پھر دیکھ کے آئیں اس کو مشرق مغرب پالتے ہوئے. لا الہ الا, کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی اس کے سوا. جائیں چھپ کے دیکھیں, کہیں چھاؤں تلاش کریں, مل جاتی ہے چھاؤں. 2 لمحوں کے لیے کوئی آرام دے گا تو اس کی اتنی بڑی قیمت وصول کر لے گا آپ سے. دنیا میں مطلب کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اللہ کو وکیل کر لیا ہے اور اب آپ جا کے اللہ تعالیٰ کو بار بار کوشچن کر لیں یا اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا، یا اللہ ڈر لگ رہا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگی ہوئی ڈگری پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ جا کے سیکنڈ تھرڈ اوپینین نہیں لے رہے ہوتے لوگوں سے کہ اچھا جس نے مجھے بخار کی یہ دوائی لے لوں یا نہیں لے لوں. کیوں؟ آپ اس کے علم پہ بھروسہ کر رہے ہیں. وہ ڈگری جو اس کے پیچھے لگی ہے اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کی جب بات آتی ہے تو اس کے علم پہ بھروسہ کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لیکن کیسے بھروسہ کریں گے جب الحمدللہ کا سفر ہی طے نہیں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین عام بات نہیں ہے، پوری زندگی کا سفر ہے کسی انسان کا. الحمدللہ میں جو اللہ تعالیٰ کو جان گیا ہے، پہچان گیا ہے، اس نے اللہ کو رب مانا اور اس کے سامنے سر جھکا لیے. کیا مطلب ہے الحمدللہ کا؟ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. کہاں ہے تعریف اللہ کے لیے؟ 10 ریزنز بتائیں، 3 ریزنز بتائیں. جب ہم تعریف کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر شکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، تعریف وہ نہیں ہے. تعریف یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے دماغ میں کتنے نیورونز فائر ہو رہے ہیں، کون کون سے مسلز انوالوڈ ہیں، کہ کتنے سپلٹ سیکنڈز میں بات کر رہی ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں. روڈ کراس کرنی ہوتی ہے، 3 طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کا دماغ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ساری کیلکولیشن کرتا ہے. کون سی گاڑی کی سپیڈ پہ آ رہی ہے، کتنی سپیڈ سے آپ جائیں گے تو آپ آرام سے کراس کر لیں گے. 3 طرف سے چیزوں کی نگہداشت ہو رہی ہے. آپ کا مائنڈ ملٹائی ٹاسک کر رہا ہے ہر سیکنڈ میں. اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور حیران نہیں ہوتے ہم. یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سکن آپ کو زیادہ دے دی ہے تاکہ آپ کا ہاتھ آرام سے موو کر سکے. سوچے ذرا یہ سخت ہوتی سکن، ایکسٹرا سکن نہ ہوتی تو موو کر سکتے تھے ہم اپنے ہاتھ. ایک انگلی میں 3 جوڑ کیوں ہیں؟ تاکہ ہم آرام سے گرپ کر سکیں، چیزوں کو لکھ سکیں، جتنے کام ہاتھوں سے کر سکتے ہیں کر سکیں. ایک آنکھ میں 32 کروڑ سیل ہیں. دنیا کا بہترین کیمرہ آپ کی آنکھ کی پکسل کوالٹی کو نہیں پہنچ سکتا. پوری مشینری لگی ہوئی اندر کام کر رہی ہے. حیران نہیں ہے ہم اللہ کی ذات دیکھ کے؟ الظاہر ہے وہ ہر جگہ نہیں دکھ رہا گیا، یا اپنے سائنس اس نے ہر جگہ نہیں رکھے. روبوٹس کا کسی دن کوئی کسی روبوٹ کا انٹرویو دیکھیں آپ کو انسان کے ایکسپریشنز پہ پیار آنے لگے گا، اللہ کی قدرت مان جائیں گے. وہ بھی کوشش کرتے ہیں فراؤن کرنے کی، وہ بھی کوشش کرتے ہیں اسمائل کرنے کی، کوشش کرتے ہیں تو ڈراونے لگتے ہیں. تب آپ کو نظر آتے کوئی انسان فراؤن نہ بھی کر رہا ہو، اسمائل نہ بھی کر رہا ہو، اپنی فیس کا ایک بھی مسل موو نہیں کر رہا، آپ کو پتا ہے اس کے چہرے پہ کیا ہے. اس کی آنکھوں میں تاثر کیسے دکھ جاتا ہے، آنکھوں میں خوشی یا غم کیسے دکھ جاتا ہے، آنکھوں میں حیرانی کیسے دکھ جاتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں سارے ایکٹنگ انڈسٹری والے؟ چہرے سے ہی تو آپ کو ایکسپریشن دے رہے ہیں، غصے کا، غم کا، خوشی کا، لاس کا، سرپرائز کا. اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا وہ؟ آنکھ کی پلکیں ہیں، حفاظت کر رہی ہیں ہماری. آپ نے آئی ڈراپس ڈالنے، آپ کو پتا ہے آپ کے اپنے ہاتھ ہے، امی کا ہاتھ ہے. آنکھ نے تو اپنا کام کرنا ہے بھائی، اس نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے. یہاں 3 سیلز ہیں، آئی ڈونٹ نو سیل کہہ سکتے ہیں ان کو یا نہیں، بیلنس کرنے میں مدد دیتے ہیں آپ کو. یوٹیوب ایک ڈاکیومنٹ دا لیونگ باڈی دیکھیں تو صحیح جا کے، اللہ کی قدرت ہر جگہ دکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو بچھا دیا ہے. یہ زمین نوکیلی نہیں ہے، وائبریٹ نہیں کر رہی. 30 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے اور جان نکل جاتی ہے ہماری. ہر وقت زمین اسی حالت میں ہو تو. آسمان پہ ایٹماسفیئر بنایا اس نے. اب سے پہلے ہم نے یہ ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، لیکن اپنے مارکس کے لیے پڑھا تھا. فزکس بھی پڑھی تھی، کیمسٹری بھی پڑھی تھی، میتھمیٹکس بھی پڑھا تھا. اب ہم الحمدللہ کی نظر سے دیکھیں گے پوری دنیا کو. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. پڑھ تو پہلے ہی رہے ہو، مسنگ کیا ہے وہاں؟ بسم اللہ مسنگ ہے، اللہ کا نام مسنگ ہے. کیمسٹری پڑھتے ہوئے آپ کو رب یاد نہیں آتا، میتھمیٹکس پڑھتے ہوئے آپ کو رب یاد نہیں آتا، فزکس پڑھتے ہوئے رب یاد نہیں آتا. آپ کو نہیں، مجھے بھی یاد نہیں آتا، کیونکہ ہمیں جوڑا ہی نہیں کسی نے. جو دین کے عالم تھے انہیں دنیا کا کچھ نہیں پتا، جو دنیا کے عالم ہے انہیں دین کا کچھ نہیں پتا. کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ دین دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ is so proud of his creation. He is so proud of you. آپ پیدا ہوئے ہیں اور دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں اور اعتراض شروع ہو گئے. کسی آپ معمولی چیز کے اوپر ہوتے ہیں اعتراض. آپ کی تکلیف پہ صدیوں سے جنگیں چل رہی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، پوری فوجیں لگی ہوئی ہیں. ایک طرف شیطانوں کی فوج ہے جو آ کے برے وسوسے کرتی ہے، ایک طرف فرشتوں کی فوج ہے.
آپ نے جس فریکوینسی پہ خود کو ٹیون کر لیا اسی طرح کے خیال آتے ہیں آپ کو. فرشتے بھی آتے ہیں دلوں میں خیال ڈالنے. آپ اتنے اہم اور خاص ہیں کہ رات جب آپ سونے لگتے ہیں, سونے سے پہلے ہی آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور آپ سے آگے کہتا ہے اختم بخیر, اینڈ یور نائٹ ویل, اچھے سے اختتام کرنا, کیونکہ وہاں چانس ہے سب سے زیادہ برائی ہونے کا. یا آپ کسی نامحرم سے فون پہ بات شروع کر دیں گے جو کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے اتنی ہارمفل نہیں ہے. میں نے صرف حال چال پوچھا, میں نے صرف اسکول کا ہوم ورک پوچھا, میں نے صرف اسائنمنٹ لینی تھی. پھر اسائنمنٹ میں بات شروع ہو جاتی ہے کھانا کھایا نہیں کھایا, دوائی لیا یا نہیں لی. محبت کے ترسے ہوئے انسان ہیں ہم. ہمیں محبت جتائی جاتی ہے پر وہ بڑا ڈفرینٹ طریقہ ہے جتانے کا. آپ کے گھر والے آپ کو بخار ہوگا تو ڈانٹیں گے. کس نے کہا تھا آئس کریم کھانے کے لیے, کس نے کہا تھا ننگے پاؤں چلنے کے لیے, کس نے کہا تھا بغیر ٹوپی کے باہر جانے کے لیے. محبت ہی ہے وہ, لیکن تھوڑی ڈانٹ پہ لپٹی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. پھر آتا ہے کوئی ایک انسان 12-13 سال کا اور وہ آگے آپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر والے تو بڑے ظالم ہیں بھائی, تمہارا خیال ہی نہیں رکھتے, آپ نے کھانا کھایا ہے, دوائی لی ہے, اتنا سا ایک جملہ ہے اور آپ بک گئے ہیں. آپ نے قربان کر دی اپنی نیند, آپ نے قربان کر دی اپنا رب, آپ نے قربان کر دی اپنے ماں باپ, جن کے لیے آپ دنیا چھوڑنے کو تیار ہیں, جن کے لیے آپ اپنا رب چھوڑنے کو تیار ہیں, وہ آپ کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. مصیبت تو آنے دیں, دیکھیے گا کیسے بھاگتے ہیں. اللہ کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے, دنیا کو ایک لمحے سے پہلے چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن ہم تیار نہیں ہیں. کیا کرتا ہے شیطان آگے؟ کبھی بھی آگے آپ کو یہ نہیں کہے گا اللہ کی نافرمانی کرو. وہ آگے آپ کو گناہ کم کر کے دکھائے گا, یا یہ کہے گا بعد میں معافی مانگ لیں گے, یا یہ کہے گا فلاں انسان تکلیف میں, اس کی مدد کی ضرورت ہے. جیسے رب آپ ہی ہیں, جیسے خالق آپ ہی ہیں. آپ سے پہلے تو وہ مر رہا تھا, اب سے پہلے تو اس کو کوئی پالنے والا رب ہے نا, وہ خیال رکھ لے گا. شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا. آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ کے بغیر کسی کی دنیا نہیں چلتی, یا آپ کی دنیا نہیں چلے گی کسی کی, اللہ کے سوا کسی کا گزارا نہیں ہوتا, باقی سب کے سوا ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے محبت سے پیش آئیں, اللہ کی محبت اپنے دل میں اترنے دیں, تاکہ کوئی ایک انسان, اللہ تعالیٰ جب مردوں سے فرماتے ہیں نا قل للمؤمنین یغضوا من, مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظریں چکا کے رکھیں, یہ ان کے لیے بہتر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I know what they manufacture, وہ جس پلاننگ پلاٹنگ سکیمنگ کے تھرو آ رہے ہیں آپ, I know it. ترجمہ مس کر جائے گا اس کو کہ ہمیں نہیں پتا, لڑکوں کے آپس میں کمپٹیشن لگتے ہیں کہ اس لڑکی کو I don't want to use a worst word, پھنسانا ہے, کیونکہ یہ بڑی ایروگنٹ ہے اور یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی اور یہ کسی کو منہ نہیں لگاتی. اب آپ اپلائی کریں 10 ٹیکنیکس, 4 دن بعد ایک میسج کر دیں, آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے ہی کریں گے نا. آپ کو پتا ہے اٹس اے ہارڈ نٹ ٹو کریک, تو آپ کریں گے کوئی نہ کوئی طریقہ. اللہ تعالیٰ فرما مجھے پتا ہے جو پلاننگ سکیمنگ پلاٹنگ چل رہی ہے. آج میں سورہ حدید پڑھ رہی تھی اور اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانا, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا بندہ چھوڑتے نہیں ہیں. اہل کتاب جنہیں ہم نے پوری طرح ریجیکٹ کر دیا, نصارہ ہیں یا جیوز ہیں, قرآن نے کیا چھوڑ دیا ان کو؟ آپ کو بھی رب نے چھوڑا نہیں ہے, نہ کبھی چھوڑے گا اس دنیا میں, چاہے آپ گناہ گار ہیں چاہے آپ نیکوکار ہیں. نیک ہیں تو آپ کی حفاظت کرے گا شیطانی وسوسوں سے, گناہ گار ہیں تو انتظار ہو رہا ہے آپ کے واپس آنے کا. نیک ہیں اور صحیح رستے پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں آپ سے یہ کہنے کے لیے کہ ڈٹے رہنا. کیا کہتا ہے وہ انسان؟ ربنا اللہ, میرا رب اللہ ہے, اور دنیا ٹوٹ پڑتی ہے اس پہ. یہ تو برداشت نہیں ہے, رب تو کسی اور کو ماننا پڑے گا. پالتا کون ہے؟ پیسہ پالتا ہے, ماں باپ پالتے ہیں, جاب پالتی ہے, ساس سسر پالتے ہیں, شوہر پالتا ہے, یا رب پالتا ہے؟ حاکم کون ہے؟ بات کس کی مانتے ہیں آپ؟ شکر گزاری آپ کریں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وہ رشتہ جو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں آپ اسے بیزار ہو جائیں. ہو کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہے نا. ہم جو اپنے ماں باپ سے بڑی بدتمیزی کر کے آگے نکل جاتے ہیں, ان کا بھی ایک رب ہے, اس نے دیکھی ہے ان کی وہ ساری سٹرگل جو وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا لہجہ نوٹ کر لیا اس نے, قیامت والے دن کھڑا کرے گا آپ کو بھری محفل میں اور پوچھے گا. میرے اور آپ کے پاس زیادہ میموری نہیں ہے ہماری زندگی کی, گزر گئی ہے, ہائی لائٹس پتہ ہیں ہمیں, 27 سالوں کے 27 منٹ بھی یاد نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولے. ہمارا رب تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا.
ظلم ہونے بھی نہیں دیتا وہ چاہے میرے ہاتھ سے کسی اور پہ ہو رہا ہو یا چاہے کسی اور کے ہاتھ سے مجھ پہ ہو رہا ہو. وہ ہے نا الحی القیوم، زندہ ہے، تھامنے والا ہے. بس ایک مقصد پورا ہو جائے زندگی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آنے لگ جائیں، میری زندگی میں زندہ ہو جائیں. ہیں تو صحیح، کیا میں نے دیکھا ان کو ہر جگہ؟ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے ان کا رب کھڑا ہے؟ آپ سے بدتمیزی نہیں ہو سکتی، آپ کا دل نہیں دکھایا، آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اٹھا لیا تو جواب دینا پڑے گا آپ کے رب کو. آپ کے پیرنٹس کیا ہی کر لیں گے، میرا پرنسپل سے کیا ہی ہو جائے گا؟ کائنات کا رب کھڑا ہے آپ کے پیچھے، ڈرنا پڑے گا. آپ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اپنے دل میں بھی کر رہے ہیں، تو جواب دینا پڑے گا اس کو. وہ برائی جو میرے اندر موجود ہے اس کا ذکر کرنے سے منع کر دیا اللہ نے آپ کو. آپ کی برائی جو آپ میں موجود ہے اس کا ذکر کرنے سے منع کر دیا اللہ نے پوری دنیا کو. میرا بندہ ہے، میں دیکھ لوں گا. یو ول ناٹ ڈسکس. ایسی محبتوں والا رب، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے ساری دنیا قربان کر دی جائے جو ویسے ہی ہاتھ سے چھوٹ جانی ہے؟ ایک دن تو مر ہی جانا ہے. جان رکھو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں سورہ حدید میں. کسی نے زمین میں فصل لگائی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو رہی ہے، ہری ہو رہی ہے، اور کسان بڑا خوش ہو رہا ہے. میں اور آپ فصل لگاتے ہیں، یہاں پہ بزنس کھڑا کرتے ہیں، فیملی کھڑی کرتے ہیں، سٹیٹس بلڈ کرتے ہیں، ریپوٹیشن بناتے ہیں لوگوں میں، اور بڑی ہری بھری سب اچھا نظر آ رہا ہے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک وہ ساری تباہ ہو جائے. ایسے ہو جائے جیسے جانوروں نے چارہ کھایا اور اس کے اوپر کوئی چل کے گیا ہو، بالکل تباہ ہو گئی ہے. آپ کا بزنس، آپ کی فیملی، آپ کی ریپوٹیشن. کتنی دیر لگتی ہے تباہ ہونے میں؟ دنیا کما کے کیا کرنا ہے جب آخر میں چھوٹ ہی جانی ہے؟ رب کی ذات کما لیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا، اس کا ساتھ کما لیں. آپ سے نہیں چھوٹ رہی، اس سے جا کے دعا مانگ لیں، یا مغنی غنی کر دے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الغنی، اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی، وہ آپ کو بھی غنی کر سکتا ہے، اس کا نام ہے المغنی. دعا کریں اللہ جس چیز پہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں، جس انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، جس کے بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے منع کیا ہے، یا اللہ ماں باپ سے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، آپ ان کی محبت میرے دل میں ڈال دیں، ان کی طرف سے میرا دل نرم کر دیں. یا اللہ محنت کرنے کی عادی نہیں ہو، محنت کی عادت ڈال دیں. یا اللہ گناہ نہیں چھوڑ رہا، آپ چھوڑوا، آپ سے نہیں ہوگا، اللہ سے جا کے کہیں. ڈاکٹر اسرار احمد رب کے ہونے کا سب سے پہلا آرگیومنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، ٹائم اینڈ اگین بے بس ہو جاتا ہے وہ، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے کوئی چاہیے جو طاقتور ہو، جو کمزور نہ ہو پڑتا ہو. تو کیوں نہ یہ کمزور چلا جائے اس طاقتور کے پاس اور اس کے سامنے سرنڈر کر دے. کیا کرتے ہیں رکوع میں؟ سر جھکا لے. ایسے سر جھکایا آپ نے زندگی میں کسی اور کے سامنے؟ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. اللہ نے تو آپ کو سر جھکانا تو دور کی بات ہے، پہلے سٹیپ کی بھی اجازت دی. جیسے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے نماز میں، ویسے اللہ نے کسی اور کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ نہیں کھڑا ہونا. وہ رب کی شان ہے کہ وہ اللہ حی علی الصلاۃ کا حکم آتا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو کسی آگے کے آگے جھکنے نہیں دیتا. آپ اس کا ہاتھ تو پکڑیں، وہ آپ کو خواری سے بچا لے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت اور محبت میں سمیٹ لے گا. اللہ کرے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں ذرا برابر دیر نہ لگائیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی اور وقت ضائع ہونے سے بچ جائے. اللہ کرے کہ ہم المقربون، سب سے قریب ترین لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، ان میں شامل ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.